صحبت اللہ والوں کی، صحبت اللہ والوں کی، اللہ سے ملوا جاتی ہے صحبت اللہ والوں کی، اپنا رنگ دکھا جاتی ہے صحبت اللہ۔ الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من یهده اللہ فلا مضل له ومن یضلل فلا هادی له، ونشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له، ونشهد ان سیدنا ومولانا محمدا عبده ورسولہ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ باب الدین یسر، قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم احب الدین الی اللہ الحنفیۃ السمحۃ۔ وبه قال حدثنا عبد السلام بن مطهر قال حدثنا عمر بن علی عن معن بن محمد الغفاری عن سعید بن ابی سعید المقبری عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال ان الدین یسر ولن یشاد الدین احدا الا غلبہ فسددوا وقاربوا وابشروا واستعینوا بالغدوۃ والروحۃ وشیء من الدلجۃ، او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ درس حدیث کا سلسلہ الحمدللہ جاری ہے۔ اب ہمارے سامنے جو حدیث آ رہی ہے وہ بہت ہی قیمتی حدیث ہے۔ بہت سارے لوگ اس حدیث کے تعلق سے غلط خیال میں مبتلا ہیں۔ حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ باب باندھ رہے ہیں، باب الدین یسر، مطلب ہے کہ یہ باب جو ہے دین کے آسانی کے تعلق سے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک حدیث کے ٹکڑے کو حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ باب میں شامل کر رہے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ اللہ رب العزت کو وہ دین پسند ہے جو درمیانہ ہو، افراط و تفریط سے بچا ہوا ہو، افراط و تفریط کا شکار نہ ہو، وہ دین اللہ کو بہت پسند ہے۔ حدیث کے راوی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ ہیں۔ بہت ساری حدیثیں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی بیان ہو رہی ہیں۔ شروع میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کے فضائل کیا ہیں اور ان کے فضائل کیا ہیں گزر چکی ہیں۔ جتنا جو ہے ذہن میں رکھنے کی بات ہے، جب بھی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی حدیث آتی ہے، میں اس بات کی طرف اشارہ کر رہا ہوں کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی فضیلتوں میں سب سے بڑی فضیلت یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیثوں کو سب سے زیادہ نقل کرنے والے صحابی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ ہیں۔ یہ نہیں کہا جاتا کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کے پاس سب سے زیادہ ذخیرہ حدیثوں کا تھا، نہیں، بلکہ سب سے زیادہ نقل کرنے والے صحابی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ ہیں۔ سب سے زیادہ ذخیرہ تو ایک اور صحابی ہیں، جب ان کا ذکر آئے گا تو اس وقت بتا دوں گا۔ اب یہاں جو ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں ان الدین یسر، دین آسانی ہے، دین کے اندر آسانی ہے، سہولت ہے۔ ولن یشاد الدین احدا، اگر کوئی آدمی دین کو اپنے اوپر سخت کر لیتا ہے، اگر کوئی کام اپنے اوپر لازم کر لیتا ہے جو کہ شریعت کے اندر لازم نہیں ہے، ضروری نہیں ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں الا غلبہ، دین اس کے اوپر کیا ہو جائے گا؟ غالب آ جائے گا۔ فسددوا وقاربوا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں میانہ روی اختیار کرو،
قریب قریب چلتے رہو، وَأَبْشِرُوا خوش ہو جاؤ، وَاسْتَعِينُوا بِالْغُدْوَةِ وَالرَّوْحَةِ وَشَيْءٍ مِّنَ الدُّلْجَةِ، مدد حاصل کرو غدوہ، روحہ اور شیء من الدلجہ سے، یعنی تین چیزیں یہاں ذکر ہو رہی ہیں۔ کیا ہے غدوہ؟ غدوہ کا معنی صبح کا وقت، روحہ، روحہ کا معنی شام کا وقت، شیء من الدلجہ کا معنی ہے رات کا کچھ حصہ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تینوں چیزوں کا یہاں، تینوں وقتوں کا یہاں ذکر فرمایا۔ اب بعض لوگ جو ہیں اس حدیث کو سن کر غلط خیال میں مبتلا ہو جاتے ہیں کہ بھئی دین آسان ہے۔ اس میں دو چیزیں سمجھنے کی ہیں۔ پہلی چیز یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے نماز فرض فرمایا۔ جو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ بھئی دین آسان ہے، اور یہ سمجھ کر وہ لوگ بہت سارے کاموں کو چھوڑ دیتے ہیں، بہت سارے کاموں کو چھوڑ دیتے ہیں اور بہت سارے گناہ کبیرہ کر لیتے ہیں، اور دلیل یہی دیتے ہیں کہ دین آسان ہے، دین کے اندر سختی نہیں ہے۔ اس کا نام دین نہیں ہے کہ بھئی آدمی جو ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی طرف سے بتا دیا گیا کہ بھئی دین آسان ہے، کوئی آدمی جو ہے اپنے اوپر مشقت نہ ڈالے، کوئی آدمی اپنے اوپر جو ہے سختی کو لازم نہ کر لے۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ بھئی گناہ کر لے، گناہ کے کام کر لے، یا پھر جو ہے جو عبادتیں ضروری ہیں ان عبادتوں کو چھوڑ دے۔ جیسا کہ نماز فرض ہے، اگر کوئی آدمی اس حدیث کو دلیل بنا کر یہ کہتا ہے کہ بھئی میں نماز نہیں پڑھتا، میرے پاس نماز پڑھنے کے لیے وقت نہیں ہے، دین آسان ہے، دین کے اندر سختی نہیں ہے، تو اس آدمی کو بیوقوف کہا جائے گا۔ اللہ رب العزت کی طرف سے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے یہاں کن باتوں کے بارے میں دین کو آسان بتایا جا رہا ہے؟ فرائض اور واجبات کو چھوڑ کر، فرائض جو ہیں اور واجبات جو عبادتیں ہیں، ان عبادتوں کو چھوڑ کر باقی جو عبادتیں ہیں جن کا شمار سنن میں آتا ہے، جن کا شمار نوافل میں آتا ہے، مستحبات میں آتا ہے، ان میں غلو کرنے سے منع کیا جا رہا ہے۔ ایسا نہیں کہ بھئی آدمی جو ہے فرائض کو ہی چھوڑ دے، واجبات کو چھوڑ دے اور یہ کہے کہ دین آسان ہے۔ اگر کوئی آدمی سود کا بیپار کرنے لگے، سود کا لین دین کرنے لگے، اس سے جا کر سمجھائیں کہ بھئی سود جو ہے جائز نہیں ہے، حلال نہیں ہے، حرام ہے، تو وہ آدمی اس حدیث کو دلیل بنا کر یہ کہے کہ بھئی دین تو آسان ہے۔ تو قرآن کی وہ آیت جس میں فرمایا گیا کہ سود جو ہے بہت بڑی گندی چیز ہے اور سود کی وجہ سے مال بڑھتا نہیں ہے، گھٹتا ہے، اس آیت کا کوئی مطلب نہیں رہ جاتا۔ صراحت کے ساتھ اللہ رب العزت نے قرآن کے اندر بتا دیا کہ سود سے بچو۔ لیکن اب اگر کوئی آدمی اس حدیث کو دلیل بنا کر یہ کہتا ہے کہ بھئی سود کا لین دین کرنا کیا ہے، دین کے اندر جائز ہے، اس لیے کہ دین آسان ہے، اگر کوئی آدمی اس طرح دلیل پکڑتا ہے تو اس کو کیا کہا جائے گا؟ بیوقوف کہا جائے گا، اور اس کو یہی کہا جائے گا کہ بھئی یہ آدمی ضدی پن میں، ہٹ دھرمی میں یہ کام کر رہا ہے۔ اصل میں یہاں کیا بتایا جا رہا ہے کہ ایک حدیث آتی ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کرنے لگے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، میں اکثر آپ کو دیکھتا رہتا ہوں کہ آپ نماز کے لیے رکعت باندھتے ہیں، رکعت باندھنے کے بعد تکبیر تحریمہ ہو جاتی ہے، تکبیر تحریمہ ہونے کے بعد سورہ فاتحہ شروع کرنے میں بہت دیر کر لیتے ہیں، بہت دیر ہو جاتی ہے، بہت دیر کے بعد آپ سورہ فاتحہ شروع کرتے ہیں، قرات شروع کرتے ہیں، وجہ کیا ہے؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ وجہ یہ ہے کہ تکبیر تحریمہ کے بعد سورہ فاتحہ شروع کرنے سے پہلے میں ایک دعا پڑھتا ہوں، اور وہ دعا پڑھ کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کو سنائی، اور وہ دعا بہت لمبی تھی۔ تو وہ دعا پڑھ کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے تھے؟ بعد میں سورہ فاتحہ شروع کرتے تھے۔ نبی تھے تو ان کے لیے جو ہے آسان تھی بات۔ اگر آج ہم اس کے اوپر عمل کریں گے تو کیا ہو جائے گی؟ ہماری طبیعت اکتا جائے گی۔ اسی لیے حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ اور اسی طریقے سے حضرت امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ، ان دونوں اماموں کے پاس یہی حکم دیا گیا ہے کہ بھئی تکبیر تحریمہ کے بعد صرف ثنا پڑھو، ثنا پڑھ کے اس کے بعد جو ہے قرات شروع کر لو۔
یہی دونوں جو ہے مسالک کے اندر حکم ہے. لیکن امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ، امام مالک رحمۃ اللہ علیہ دونوں قولوں کو بتاتے ہیں، دونوں باتوں کے قائل ہیں کہ بھائی ثنا بھی پڑھو اور اسی طریقے سے کیا کرو، دعا اور بھی کچھ دعائیں پڑھو. لیکن حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ قرآن سے پہلے صرف کیا کرنا ہے، ثنا پڑھنا ہے. اور ثنا کو بھی فرائض میں داخل نہیں کیا گیا، واجبات میں داخل نہیں کیا گیا، صرف اور صرف سنت اور مستحب ہے، اس کے علاوہ کچھ نہیں. اگر کوئی آدمی ثنا چھوڑ دیتا ہے تب بھی اس کی نماز ہو جائے گی. ایسا نہیں کہ بھئی ثنا چھوڑنے کی وجہ سے اس کی نماز نہیں ہوتی، ایسا نہیں ہے. تو یہ جو ہے اس کا نام آسانی ہے. اگر آدمی مثال کے اعتبار سے کوئی آدمی جس کو راتوں میں جاگنے کی عادت نہیں ہے، صرف عشاء کی فرض نماز پڑھتا ہے، نفل سنت اور نفل پڑھ لیتا ہے، وتر 3 رکعت پڑھ کر سو جاتا ہے، صبح میں اٹھتا ہے، صبح کی نماز پڑھ لیتا ہے، اتنی ہی طاقت اس کی ہے، تو وہ آدمی کو اسی کے اوپر مداومت کرنا چاہیے، اسی کے اوپر عمل کرنا چاہیے. اس آدمی کے لیے ضروری نہیں ہے کہ وہ آدمی راتوں میں جاگے، جا کر اللہ کی عبادت کرے. اگر راتوں میں جاگے گا 1 دن 2 دن 1 ہفتہ 2 ہفتہ، اس کے بعد کیا ہو جائے گی، صبح کی نماز بھی چلی جائے گی اور آدمی اتنا جو ہے تھک جائے گا، آدمی اتنا بیزار ہو جائے گا کہ نماز ہی اس کی زندگی سے ختم ہو جائے گی. تو ان چیزوں سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم منع کر رہے ہیں اور یہ فرما رہے ہیں کہ بھئی دین آسان ہے، اپنے اوپر جو ہے مشقت نہ ڈالو. جیسا کہ غزوہ تبوک کے موقع پر بات آتی ہے حدیث کے اندر کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کیا کہ صحابہ تبوک میں جانا ہے، بہت لمبا سفر ہے، چندہ جمع کرو. تو حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ اپنے پورے گھر کا مال لا رہے ہیں، حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ گھر کے مال کو 2 حصے کر کے، ایک حصہ گھر کے لیے، ایک حصہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خدمت میں پیش کر رہے ہیں. اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ 300 اونٹ سامان کے ساتھ، پورے سامان کے ساتھ 300 اونٹوں کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں لائے اور اس کے بعد 1000 دینار اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گود میں لا کر ڈال دیا. حدیثوں میں بات آتی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی اس فراخ دلی کی وجہ سے، اس جو ہے مدد کی وجہ سے اتنا خوش ہو گئے. وہ جو 1000 دینار اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گود میں تھے، ان 1000 دیناروں کو الٹ پلٹ کر رہے تھے اور یہ کہہ رہے تھے کہ اگر عثمان اس کے بعد کوئی نیک عمل نہ کرے تب بھی جنت اس پر واجب ہے. تو یہ جو ہے صحابہ کی شان ہے، صحابہ کے اندر وہ چیز تھی. صحابہ جو ہے یہاں تک کہ اپنی جانوں کو قربان کرنے کے لیے بھی پیچھے نہیں ہٹتے تھے. لیکن عام لوگوں کے لیے حکم نہیں ہے. عام لوگوں کے لیے حکم کیا ہے کہ بھائی پہلے فرائض کو پورا کرو، واجبات پورا کرو، اس کے بعد نوافل کی طرف قدم بڑھانا. اگر نوافل کی طرف قدم بڑھاؤ گے کیا ہو جائے گا، فرائض چھوٹ جائیں گے، واجبات چھوٹ جائیں گے. تو حضرت مفتی سید احمد صاحب پالنپوری رحمۃ اللہ علیہ کتاب میں لکھتے ہیں کہ ہمارے ملک کے لوگوں اور خصوصاً ہمارا ملک نہیں، بر صغیر کا جو حصہ ہے ہمارا ہندوستان، پاکستان، بنگلہ دیش، تو یہ جو ممالک ہیں یہاں کے لوگوں میں اور عرب کے لوگوں میں بہت بڑا فرق ہے. فرق کیا ہے؟ حضرت فرماتے ہیں 2 چیزیں خاص طور پر. ایک چیز یہ ہے کہ جب عرب کے لوگ نماز کے لیے آتے ہیں تو وقت نہیں دیکھتے، نماز سے پہلے آتے ہیں، سنت اگر پڑھنا ہے تو پڑھ لیتے ہیں، اس کے بعد قرآن شریف لے کر بیٹھ جاتے ہیں، قرآن پڑھتے رہتے ہیں. ان کو اب اس کا کوئی تعلق نہیں ہے کہ بھئی امام کب آ رہا ہے، دیر ہو رہی ہے یا صحیح وقت میں جماعت کھڑی ہو رہی ہے، اس کا ان سے کوئی تعلق نہیں رہتا. امام آنے تک، مصلی پہ کھڑے ہونے تک عرب کیا کرتے ہیں، قرآن شریف پڑھتے رہتے ہیں. یہ ایک فرق. اب ہمارا مزاج کیا ہے یہاں کے لوگوں کا، ہمارے ان ممالک کے لوگوں کا، کہ آدمی نماز کے لیے آتا ہے اور 1 منٹ اور باقی رہتا ہے جماعت کے وقت میں. اب سارے لوگ جو ہے منتظر رہتے ہیں امام کے کہ بھئی امام آیا نہیں، وقت پہ صحیح جماعت کھڑی ہو رہی ہے یا نہیں. تو یہ فرق ہے. دوسری چیز جس کے اندر فرق بتلاتے ہیں حضرت سید احمد صاحب پالنپوری رحمۃ اللہ علیہ کہ ان میں اور ہمارے میں فرق یہ ہے کہ وہ لوگ فرائض کے اوپر توجہ زیادہ دیتے ہیں
اور ہم لوگوں کی عادت کیا ہے کہ ہم نوافل کے اوپر زیادہ زور دیں گے، نوافل کو پورا کرنے میں ہمیں بڑا شوق ہے، لیکن اس کی وجہ سے فرائض چھوٹ رہی ہے، اس کا کوئی جو ہے ہمارے پاس اعتبار نہیں، کوئی اس کے اوپر جو ہے کسی قسم کا ہمیں جو ہے تکلیف محسوس نہیں ہوتی۔ لیکن عرب کیا کرتے ہیں کہ فرائض کو مکمل کرتے ہیں پہلے، اس کے بعد نوافل، پہلے ان کے پاس فرائض ہیں، واجبات ہیں، اس کے بعد نوافل۔ تو یہ جو ہے فرق ہے عربوں میں اور ہمارے میں۔ تو حضرت فرماتے ہیں کہ ان چیزوں کی وجہ سے اللہ رب العزت ان کو بے انتہا دے رہے ہیں، اللہ رب العزت ہم لوگوں کو تنگی سے دے رہے ہیں، تو یہ فرق ہے۔ تو یہاں بتانا مقصود یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں جو فرمایا دین آسان ہے، اس کا مطلب کیا ہے کہ نوافل کے اوپر، سنن کے اوپر زور زیادہ نہیں دینا چاہیے عام لوگوں کو۔ جن لوگوں کو عادت بنی ہوئی ہے، جو لوگ قربانی دیتے ہیں، ان لوگوں کے لیے بات چل جائے گی، لیکن عام لوگ جو ہیں صرف فرائض کو پورا کر سکتے ہیں، واجبات کو پورا کر سکتے ہیں، تو ان کے لیے اتنا ہی حکم ہے۔ اگر کوئی آدمی اس سے زیادہ اپنے اوپر بوجھ ڈال لیتا ہے تو پھر آدمی جو ہے عبادتوں سے محروم ہو جائے گا، نمازیں چھوٹ جائیں گی، اللہ کے گھر کو بھول جائے گا، یہ بڑا نقصان ہے۔ تو اسی لیے قرآن شریف کے بارے میں بات آتی ہے کہ 3 دن سے کم میں قرآن شریف کو ختم نہ کیا جائے، کم سے کم اگر بہت زیادہ آدمی کو شوق ہے قرآن شریف پڑھنے کا تو 3 دن میں آدمی جو ہے ختم کرے، 3 دن سے کم میں ختم نہ کرے۔ وجہ کیا ہے؟ یہی ہے کہ اگر 3 دن سے کم میں آدمی ختم کرنے کی کوشش کرے گا، 30 پارے ہیں، 3 دن سے اگر کم میں ختم کرنا ہے تو ایک دن میں 15 پارے سے بھی زیادہ آدمی کو پڑھنا ہے۔ تو اس کے بعد آدمی کیا ہو جائے گا؟ 1 بار کرے گا، 2 بار کرے گا، 3 بار کرے گا، 10 بار کرے گا، اس کے بعد اس کی طبیعت جو ہے اگتا جائے گی، قرآن کو چھوڑ دے گا۔ تو حضرت مسروق رضی اللہ عنہ ایک صحابی ہیں، امی جان حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے پوچھتے ہیں کہ امی جان، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس عبادتوں میں کون سی عبادت زیادہ اللہ کے نبی کو پسند تھی؟ تو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ عمل زیادہ پسند تھا جو تھوڑا ہو اور پابندی سے عمل ہوتا ہو، وہ عمل اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت زیادہ پسند تھا۔ تو یہ جو ہے سوچنے کی باتیں ہیں کہ اگر ہماری طاقت جتنی ہے اس سے بڑھ کر اگر ہم عبادتوں کو کرنے کا ٹھان لیں گے اور اس کے اوپر جو ہے ہم تیاری کریں گے تو 1 دن 2 دن، ہفتہ 2 ہفتے میں ہماری طبیعت تھک جائے گی اور اصل عبادتیں ہماری ختم ہو جائیں گی۔ تو اسی لیے بتایا جا رہا ہے۔ اب یہاں جو ہے آخر میں 3 چیزیں بتائی جا رہی ہیں، وہ ہیں غدوہ، اور اسی طریقے سے روحہ، اور تیسری چیز شیء من الدلجہ۔ 3 چیزیں، صبح کے وقت کا ذکر، شام کے وقت کا ذکر، اور اسی طریقے سے رات کے وقت کا ذکر ہے۔ تو یہاں بتانے کا مقصد یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں سفر جو ہوتا تھا وہ اونٹوں پر، گھوڑوں پر سفر ہوتا تھا، اور عرب جو ہے وہ بہت ہی گرمی کا علاقہ ہے، تو لوگ اس زمانے میں کیا کرتے تھے، صبح کے بعد فوراً سفر شروع کرتے تھے، 10 ساڑھے 10 بجے کے آس پاس تک سفر جاری رہتا تھا۔ جیسے ہی 10 ساڑھے 10 بج گئے تو سفر کو روک لیتے تھے۔ کب تک روکتے تھے؟ جب تک کہ اس گرمی میں تبدیلی نہ آ جائے، وہ بھاپ اور وہ دھوپ جو بہت زیادہ ہوتی تھی اس میں تبدیلی نہ آ جائے اور ٹھنڈا پن نہ آ جائے، تب تک پھر سفر شروع نہیں کرتے تھے، سفر جاری نہیں کرتے تھے۔ تو صبح کی نماز کے بعد سے فوراً 10 ساڑھے 10 بجے تک سفر کرنا، اس کے بعد سے تقریباً 3 ساڑھے 3 4 بجے تک سفر کو موقوف رکھنا، اس کے بعد آگے چلنا۔ اور تیسری چیز کیا ہے؟ شیء من الدلجہ، یعنی رات کا کچھ حصہ بھی سفر میں گزار لیتے تھے، کیونکہ عام طور سے رات جو ہے ٹھنڈی ہوتی ہے تو اس لیے سفر بھی کرنا آسان ہے۔ تو اس وجہ سے وہ لوگ جو ہے کیا کرتے تھے، 3 حصوں میں سفر کرتے تھے۔ تو اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ غدوہ روحہ شیء من الدلجہ سے کیا کرو، مدد حاصل کرو، یعنی کہ اللہ کی عبادت کیسے کرو، صبح کے وقت میں کچھ عبادت کر لو، شام کے وقت میں کچھ عبادت کر لو، رات کا کچھ حصہ اللہ کی عبادت میں گزار لو، بس یہی کافی ہے تمہارے لیے۔ عام لوگوں کی بات ہے، خاص لوگوں کی بات نہیں۔ خاص لوگوں کی تو کوئی جو ہے وقت کا کوئی اعتبار ہی نہیں رہتا۔ ہمارے بہت سارے جو ہے مشائخ ہیں، بہت سارے ہمارے اکابر ہیں جو کئی گھنٹے جو ہے اللہ کی عبادت میں گزار لیتے تھے۔ حضرت مفتی اشرف علی صاحب تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں آتا ہے، جب حضرت مفتی اشرف علی صاحب تھانوی رحمۃ اللہ علیہ دارالعلوم دیوبند میں پڑھتے تھے، ان کے پڑھنے کا زمانہ تھا،
تو ایک مرتبہ کیا ہوا، رات میں انہی کے ذمے تھی تکرار کرانے کی، یعنی سبق کو پڑھانے کی۔ سبق کے اندر مولوی کورس میں کیا ہوتا ہے کہ حلقے لگا کر بچے جو ہے مغرب بعد عشاء بعد بیٹھ کر سبق کی جو ہے تیاری کرتے ہیں، یعنی جو سبق حضرت پڑھا کے چلے گئے ہیں آج کا جو سبق ہے اس کو رات میں بیٹھ کر بچے پڑھتے ہیں، اور اس کو جو ہے حضرت جتنی باتیں کہی ہیں ان باتوں کو مکمل طریقے سے دہرانے کی کوشش کرتے ہیں۔ مسائل کو، اس میں مسائل بھی آتی ہیں، حدیثیں بھی آتی ہیں اور تفسیر بھی آتی ہے، بہت ساری چیزیں اس میں آ جاتی ہیں۔ تو جس دن حضرت مفتی اشرف علی صاحب تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کی باری تھی تکرار کرانے کی، تو ایک چیز میں آ کر بات جو ہے رک گئی، ایک چیز جو ہے ایک بات سمجھ میں نہیں آ رہی تھی۔ جو حلقے کے جو لڑکے تھے ان کا جو گروپ تھا، ان کی جو جماعت تھی، کسی کو بات سمجھ میں نہیں آئی۔ اب مشورہ ہوا کہ بھئی کل تو صبح کے بعد ناشتے کے بعد جو ہے سبق شروع ہو جائے گا، سبق سنانا ہے۔ اب سبق نہیں سنائیں گے تو ڈانٹ پڑے گی، حضرت جو ہے تنبیہ کریں گے، اگر تنبیہ نہ کریں تب بھی جو ہے ایک دن کا سبق کا نقصان ہمارا ہو جائے گا، کیا کیا جائے؟ تو مشورہ کیے، مشورہ کرنے کے بعد فیصلہ ہوا کہ بھئی جس کی ذمہ داری ہے تکرار کرانے کی وہی حضرت کے پاس صبح کے بعد جائے گا، جا کر اس کے بارے میں سوال کریں گے۔ تو حضرت مفتی اشرف علی صاحب تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ وہ زمانہ جو ہے بہت ہی سردی کا زمانہ تھا۔ یو پی کی جو سردی ہے بہت ہی مشہور ہے، جو لوگ گئے ہوں ان کو معلوم ہوگا کہ وہاں کی سردی بہت ہی زیادہ ہے، خصوصاً دسمبر اور جنوری کی جو سردی ہے بہت ہی خطرناک سردی ہوتی ہے۔ تو حضرت فرماتے ہیں کہ اسی سردی کے زمانے میں یہ اتفاق ایسا ہوا، تو میں گیا حضرت کے پاس، میں پورا جو ہے کپڑے میں چادر میں لپیٹا ہوا تھا اور حضرت کے کمرے کے باہر کھڑا ہو گیا۔ حضرت جو ہے اس یعنی کہ صبح کی نماز کے بعد حضرت کا معمول تھا کہ حضرت جو ہے صبح کی نماز کے بعد سے لے کر بہت دیر تک ذکر میں مشغول رہتے تھے، کمرہ بند رہتا تھا۔ تو حضرت گئے، دستک دیے، دستک دینے کے بعد کھڑے ہو گئے۔ تھوڑی دیر کے بعد اندر سے ان کے استاذ آئے تو حضرت سے جو ہے جو پوچھنا تھا پوچھ لے۔ تو اس کے بعد حضرت فرماتے ہیں کہ اتنا سردی کا زمانہ تھا لیکن میں نے حضرت کے چہرے کو، سر کو اور بدن کو دیکھا کہ پورا بدن جو ہے پسینہ چھوڑ رہا تھا۔ تو اتنا زیادہ وہ لوگ جو ہے اللہ کی عبادت میں جو اپنی آپ کو جو ہے قربان کرتے تھے۔ اتنی سردی کے زمانے میں اگر کوئی آدمی آج بھی جو ہے اللہ کی ذکر کرنے میں بیٹھ جائے، اللہ کا نام لینے میں بیٹھ جائے، تو اس کے بدن کے اندر گرمی شروع ہو جائے گی، گرمی اس کو محسوس ہوگی۔ تو اسی لیے مشائخ جو ہے کیا کہتے ہیں کہ اگر اللہ کا نام کا ذکر کرنا ہے ساتھ ساتھ میں درود شریف بھی پڑھتے جائیں، اس لیے کہ اللہ کے نام کے اندر گرماہٹ ہے اور درود شریف کے اندر ٹھنڈی ہے، ٹھنڈا پن ہے۔ تو یہ گرماہٹ جو ہے اللہ کے نام کو لے کر جو بدن میں گرماہٹ آ رہی ہے، وہ گرماہٹ درود شریف کی ٹھنڈک سے ختم ہو جائے گی۔ تو اتنا زیادہ ہمارے اکابر جو ہے عبادتیں کرتے تھے، انہیں جو ہے کوئی فرق نہیں پڑتا تھا سردی کا گرمی کا، پورا سال ان کے لیے ایک ہی تھا۔ تو ایسی جو ہے ان کی قربانیاں تھیں، ایسی ان کی عبادتیں تھیں۔ تو اتنی عبادتیں کرنے کا ہمیں حکم نہیں ہے، ہمیں حکم کتنا ہے کہ بھئی فرائض ادا کر لو، واجبات ادا کر لو، بس۔ اس کے علاوہ اور زیادہ اگر ہم کوشش کریں گے تو کیا ہو جائے گا، فرائض ہماری چھوٹ جائے گی، تو واجبات ہماری چھوٹ جائے گی۔ تو یہ جو ہے بتانا مقصد ہے، یہ مطلب نہیں کہ بھئی دین آسان ہے، چلو کیا کرتے رہیں، دل میں جو آئے کرتے رہیں، نماز چھوڑتے رہیں اور اسی طریقے سے زکوٰۃ چھوڑتے رہیں، سود کا لین دین کرتے رہیں، رشوت لیتے رہیں، غلط کام کرتے رہیں اور یہ سمجھتے رہیں کہ بھئی دین آسان ہے، تو یہ بے وقوفی کی بات ہے۔ تو یہاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دین آسان کا مطلب کیا فرمایا، یہی چیزیں کہ بھئی اپنے آپ کو اتنا زیادہ جو ہے عبادت میں مشغول نہ کرو جس کی وجہ سے تمہارے فرائض چھوٹ جائیں، تمہارے واجبات چھوٹ جائیں۔ جتنی تمہاری طاقت ہے اتنا ہی کیا کرو، عبادت کرو۔ آدمی کا پیٹ جتنا ہے اتنا ہی آدمی کھا سکتا ہے، اگر زیادہ کھا لیا تو کیا ہو جائے گا، بدہضمی ہو جائے گی، پیٹ میں درد شروع ہو جائے گا، دست شروع ہو جائیں گے، اس کے بعد آدمی کیا ہو جائے گا، بیمار ہو جائے گا۔ تو اس لیے آدمی کے پاس جتنی طاقت ہے، اللہ قرآن میں بھی فرما رہے ہیں لا یکلف اللہ نفسا، ہم کسی آدمی کو اس کی طاقت سے بڑھ کر بوجھ نہیں ڈالتے۔
تو یہ جو ہے ضروری ہے، جتنی ہمارے پاس طاقت ہے اتنے حساب سے ہم جو ہے عبادتیں کریں گے تو انشاءاللہ اس پہ برکت رہے گی اور وہ عبادتیں لمبے زمانے تک چلتی رہیں گی۔ اگر زیادہ بوجھ اگر ہم نے ڈال لیا تو کیا ہو جائے گا، ہفتہ 2 ہفتے میں بیدار ہو جائے گا اور اس کے بعد وہ عبادت ہی زندگی سے ختم ہو جائے گی۔ تو اس لیے ان چیزوں میں جو ہے بہت ہی احتیاط سے زندگی گزارنے کی ضرورت ہے، اور جتنا ہو سکے فرائض کو، واجبات کو مکمل کرنے کی کوشش کریں۔ اگر اس کے بعد کچھ جو ہے ہمارے پاس جو ہے وقت بچ رہا ہے اور ہمیں جو ہے شوق ہے تو اس کے بعد جو ہے آہستہ آہستہ ایک ایک چیز شروع کر لیں۔ مثال کے اعتبار سے آدمی جو ہے فرائض ادا کر رہا ہے، واجبات ادا کر رہا ہے اور اس کے ساتھ نماز فرض کے پہلے کی سنتیں، بعد کی سنتیں بھی ادا کر رہا ہے اور زیادہ شوق ہے آدمی کو تو نماز کے بعد کی جو نفلیں ہیں ان کو پڑھنا شروع کر لے۔ ایک ایک درجہ جو ہے، ایک ایک سیڑھی اوپر چڑھتا جائے تو یہ اس کے لیے آسانی ہو جائے گی۔ اگر ایک ہی مرتبہ اپنے اوپر تہجد بھی ضروری کر لیا، اشراق بھی، چاشت بھی، اوابین بھی اور اسی طریقے سے صلاۃ التوبہ بھی، تمام چیزیں، تمام نمازیں اگر اپنے اوپر جو ہے لازم کر لیا تو ایک دن کرے گا، 2 دن کرے گا، اس کے بعد تھک کر بیٹھ جائے گا، تو یہ اچھی چیز نہیں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ اور اللہ رب العزت کو بھی وہی عبادت پسند ہے جو لگاتار ہوتا رہے، چاہے تھوڑا ہی کیوں نہ ہو، تھوڑا ہی کیوں نہ ہو، لگاتار ہوتا رہے۔ وہ عمل اللہ کو بھی پسند ہے، اللہ کے نبی کو بھی پسند ہے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہم تمام کو صحیح طریقے سے زندگی گزارنے کی اور عبادتوں کے تعلق سے جتنے اپنی طاقت ہے اس کے حساب سے عبادتیں ادا کرنے کی، افراط و تفریط سے، غلو سے بچنے کی اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔